اقبال اور عشق رسول، یہ کتاب پروفیسر سید محمد عبدالرشید نے لکھی تھی۔ کسی کے عشق کی داستان لکھ دینا آسان نہیں۔ دیکھنے والا اس کے جسم کی حرکت، اس کے چہرے کا رنگ دیکھتا اور اس کی آواز سنتا ہے، مگر کیا اس جذبہ دل اور کیفیت قلبی کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ ذرا اس شخص کی مشکلات کا اندازہ کیجئے جو عشق رسول پر مضمون لکھنا چاہتا ہے، جہاں عشق کی تعریف بھی بدل جاتی ہے اور نوعیت بھی، کیفیت اور واردات کی اثر انگیزی بھی، اور اس کے اسباب اور محرکات بھی بدل جاتے ہیں۔ عشق رسول سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ خدا کی معرفت، بلکہ خوشنودی خدا بھی اسی پر موقوف ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق رسول سے کیا مراد ہے، اور وہ خود ایک بلند پایہ فلسفی ہوتے ہوئے پھر یہ آگ ان کے سینے میں کب لگی، کس طرح تیز ہوتی گئی؟ اقبال کے نزدیک عشق ایک وجدانی کیفیت، روحانی مسرت اور کسی بلند مقصد کے لیے عقل و حواس اور شعور کی تمام قوتوں کے ساتھ بے چینی اور والہانہ تڑپ اور اس کے حصول کے لیے ہمتن وقف ہو جانے کا نام عشق۔ اقبال کہتے ہیں، تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق آشفتہ سری کو چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عیبوں سے پاک کیے گئے ہیں، گویا آپ جس طرح چاہتے تھے اسی طرح تخلیق کیے گئے ہیں۔ حزب معمول قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میرے والد میرے پاس آئے اور فرمایا، بیٹے، کہنا یہ تھا کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ یہ قرآن کریم تم پر اتر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے۔ اقبال نے اپنے ذیل کے شعر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشاں ہے نہ راضی نہ صاحب کشف۔ اصل میں اقبال نے یورپ پہنچ کر جب اس تہذیب دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی کے پیچھے فسق و فجور اور خدا فراموشی کے وہ اندھیرے ان کو نظر آئے کہ روح کانپ گئی۔ کیا انسان اسی طرح انسان کا شکار ہوتا رہے گا؟ اور اس مایوسی اور بے چینی کی حالت میں جب انہوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو انہیں صبح امید کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ عیش و فرواں، یہ حکومت، یہ تجارت، دل سینہ بے نور میں محروم تسلی، تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوؤں سے، یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی۔ یورپ کی حالت کیا ہے؟ یورپ میں بہت روشنی، علم و ہنر ہے۔ حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہیں یہ ظلمات، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، یہ سیاست غلاموں کی قید کو اور سخت کرتی ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ کم عقل اس کو آزادی سمجھتے ہیں۔ ملوکیت کے چہرے پر جمہوریت کا نقاب ڈالا گیا ہے، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند ذوق لطیف۔ افسوس یورپ اس مقام سے آگاہ نہیں، اس کی آنکھ اللہ کے نور سے نہیں دیکھتی، حلال و حرام کا فرق نہیں جانتی۔ فرض یہ رنگ و نسل کے امتیازات، گورے کالے کا فرق، وطنیت و قومیت کے بتوں کی خوں آشامیاں، مساوات و اخوت کا فقدان، انسان کی انسان کے ساتھ بدترین دشمنی، لوٹ کھسوٹ، حیات بعد الموت سے انکار، تن کی فکری، روح سے غفلت، یہ سب دیکھنے کے بعد ان کی نگاہوں کے سامنے آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اسلام ہی کے اصول پر عمل پیرا ہونے میں دنیا کی نجات ہے، یہی نظام زندگی دنیا کے لیے دارالامان کا حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مطالعہ علمی اور مشاہدہ عینی کے تاثرات کو سب سے پہلے اسرار خودی اور رموز بے خودی کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اقبال نے اسرار خودی میں بیان کیا ہے اپنے آپ کو پہچاننا، بلند مقصد کی تولید،
اور ان کے حصول کی جد و جہد کے ذریعے مصروف عمل رہنا، نفی خودی، ترک آرزو اور زندگی کی دشواریوں سے فرار اختیار کرنے کو منع کیا۔ خط میں تحریر فرماتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان کئی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں ہیں، ان کے آئیڈیل بھی ایرانی ہیں اور سوشل نصب العین بھی ایرانی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان مثنویوں کے ذریعے حقیقی اسلام کو بے نقاب کر دوں، جس کی اشاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ہوئی۔ تو جانتا ہے تیرا آئین یعنی اس آسماں کے نیچے تیری عزت کا راز کیا ہے؟ وہ زندہ کتاب جو قرآن حکیم ہے، جس کی حکمت لازوال اور قدیم ہے، جو حیات انسانی کے لیے نسخہ اسرار ہے، جس کی قوت سے ناپائیدار پائیدار ہو جاتا ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تسخیر کسی مادی فائدے کے لیے، آسائش تن کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اس سے معرفت خودی اور عرفان الہی وابستہ ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ایک واقعہ ہے کہ زندگی کے آخری دنوں میں کچھ لوگ ان سے ملنے گئے۔ دیکھا کہ اقبال کی طبیعت بہت بے چین ہے، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے ہوئے ہیں۔ پوچھا خیر ہے؟ کہنے لگے آج ایک نوجوان مسلمان مجھ سے ملنے آیا تھا، مجھے سخت افسوس ہوا کہ جس قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہو اس کا انجام کیا ہوگا۔ کئی دن تک اس واقعے کا اثر ان کے دل پر رہا۔ قلبی تعلق حضور سرور کائنات کی ذات قدسی صفات سے اس قدر نازک تھا کہ حضور کا ذکر آتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی تھی، اگرچہ وہ فوراً ضبط کر لیتے تھے۔ حضور سرور کائنات کی بعض خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ نے مسکینوں اور غریبوں کی سی زندگی بسر کی، حد ہے کہ بوریا آپ کا فرش خواب تھا، مگر اس لیے کہ ایسی بلند حوصلہ امت پیدا کی جس نے تاج کسرا کو اپنے پیروں تلے پامال کیا، غار ہرا میں خلوت گزینی اور قناعت اختیار کی، اس لیے کہ ایک زندہ قوم اور ایک نیا عالم پیدا کر دیا۔ لڑائی کے وقت آپ کی تلوار آہیں گداز تھی تو نماز میں آپ کی آنکھیں اشبار تھیں۔ نصرت کی دعا میں آپ کا امین کہنا تلوار کا کام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آئین نو ایجاد کیا، دین کی کنجی سے دنیا کا دروازہ کھولا، قوم کو دنیا کی امامت اور بادشاہت کا مالک بنا دیا، اپنے غلام کو اپنے دسترخواں پر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی محبت سے ایک زندہ اور پائندہ قوم ہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں کہ ملت محمد کسی خاص جگہ کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ہے۔ ہم نے جب سے شعار مصطفیٰ کو چھوڑا ہے زندگی سے محروم ہو کر رہ گئی، اس کی قوت میں زوال ہی آتا چلا گیا اور اب اس کی ناتوانی کی کوئی حد نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ فکر انسانی بت پرست واقع ہوئی اور ہر وقت ایک نئے بت کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس نے پھر آزری شروع کی اور ایک نیا بت بنایا ہے، ایسا بت جس کو خون ریزی میں مزہ آتا ہے۔ اس بت کا نام، رنگ، نسب اور ملک ہے۔ جو لوگ صلح رحمی کو قطع کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔ کرم اے شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ یعنی حضور اکرم نے خود شناس انسان کو کیا خود شناس بنا دیا۔ انسان پہلے مٹی یا پتھر کی پرستش کرتا تھا، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہی اس کا دماغ ایسے افلاک پہ پہنچا کہ اب اس کا سر خدا کے سوا اور کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو یہ پیغام میرا، قبضے سے بیچاری امت کے اب دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ یعنی جس کملی والے نے مسلمانوں کو دنیا و دین کی سربلندیوں سے مالا مال کیا تھا، آج جب کہ قوم اس کا راستہ چھوڑ کے کہیں کی نہ رہی، تو ایسے وقت میں پھر اسی کی یاد آ رہی ہے، اس لیے کہ مصیبت میں انسان اسی کو یاد کرتا ہے جو سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہو۔ سلطان شہید علامہ اقبال سے فرماتے ہیں، اللہ نے تجھ کو تاثیر کلام کی دولت عطا کی ہے، تیرے اشعار کی گرمی سے میں اب تک جل رہا ہوں،
وہ آواز جو تیرے دل سے نکلتی ہے ہر دل میں سوز محبت پیدا کرتی ہے۔ میں مولائے کل کے حضور میں موجود تھا، وہ کہ جس کے بغیر دین کا راستہ طے نہیں ہوتا، اگرچہ وہاں کسی کی جرأت گفتار نہیں اور روح کو دیدار کے سوا کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا، مگر تیرے اشعار سے میں ایسا متاثر ہوا کہ بے ساختہ میری زباں پر آ گئے۔ حضور نے فرمایا، یہ اشعار جو تو نے پڑھے ہیں کس کے ہیں؟ ان میں ہنگامہ ہائے زندگی پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد سلطان شریف فرماتے ہیں کہ اسی سوز کے ساتھ جو روح میں پیوستہ ہوتا ہے، ہماری طرف سے دو ایک باتیں دریائے کاوری کو بھی پہنچا دو۔ دنیا میں تو بھی زندہ رود ہے اور وہ بھی زندہ رود ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفاں کدھر جائے۔ اس راز کو اب فاش کرے اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ مسلمان جو فقیری و بادشاہی دونوں کا مالک تھا، اس کا دل سوز محبت سے خالی ہو چکا ہے، نالے کرتا ہے مگر نہیں جانتا کیوں کرتا ہے، مصیبت میں ہے مگر ساتھ ہی کوئی مقصد حیات اپنے سامنے نہیں رکھتا۔ یہ رونا دھونا مقصد کے لیے ہو بس یوں ہی روتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی پستی کا مقام ہے، لیکن حضور آپ اس کی نادانی پر نہ جائیے بلکہ اس کو ایک نگاہ کرم سے نواز دیجیے۔ حضور کی نگاہ کرم سے اس کی تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور ہندی مسلمان کا بہت برا حال ہے، آپ کی نگاہ کرم کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ آج ایشیا میں ان سے زیادہ بیچارہ اور درمندہ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں حضور ہندی مسلمان کا حق دیجیے، یہ آپ سے خیرات مانگتے ہیں اور خیرات کے مستحق ہیں، اس لیے کہ مسکین بھی ہیں، فقیر بھی ہیں اور اسیر بھی ہیں، اور ایک اور وجہ یہ آپ کے کرم کے مستحق بھی ہیں۔ حضور مسلمان کے دل کو پاک کر کے پھر اس میں جہان مقاصد پیدا کر دیجیے۔ کرتے ہیں کہ حضور مجھ سے نہ پوچھئے مسلمان کا کیا حال ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی۔ میں نے مسلمان کے آگے اسرار زندگی کھول کر رکھ دیے اور اس کو ماضی اور مستقبل کے حقائق بھی سمجھا دیے کہ ماضی کیوں شاندار تھا اور مستقبل کس طریقے سے شاندار ہو سکتا ہے۔ میں نے خود شناس مسلمان کو خود ہی سے آشنا کیا۔ جس کسی کو رسول اللہ سے محبت ہے، ناممکن ہے کہ قوم سے محبت نہ ہو، اس لیے کہ حضور کو قوم بہت زیادہ عزیز تھی۔ آج جو ہم نفس کی ادنی خواہشات پر قوم کے بڑے بڑے مقصد کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کا سبب یہ نہیں کہ ہمارے دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہ ہوگا، دین مکمل ہو گیا اور تمام نعمتیں آپ پر ختم ہو گئیں۔